حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والے ہیں، جو شخص ان تین چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو، سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں یہ اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں، حضور فرمایا کہ یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے، اللہ سے ڈرے گا تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا، مشکل میں نہیں پڑے گا، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو ان تین فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت، ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی، ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے، اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زرے کتابت دے دیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے، اور وہ کمائی کرے، محنت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے۔ اور تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے
میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا، خیال کو بہکنے نہیں دوں گا، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرماتا ہے۔